اسلام آباد کے سیشن کورٹ میں پیشی ہے اور فرد جرم عائد ہونے کا مرحلہ ہے۔ پچھلے کئی مہینوں سے اس مقدمے کو تاخیر کا شکار کیا جا رہا ہے کیونکہ عمران احمد نیازی نامی ملزم عدالت کے روبرو پیش ہو کے نہ تو کوئی صفائی دینے کے قابل ہے، نہ اپنا دفاع کرنے کے قابل ہے کہ جو اربوں روپے کے تحائف پاکستان کو دیے گئے دوست ممالک کی طرف سے جو بلیک مارکیٹ میں بیچے، تو اس کی نہ تو کوئی رسیدیں ہیں، نہ اس کے پاس کسی قسم کا کوئی جواز ہے کہ وہ جو کرپشن کا مرتکب پایا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کی طرف سے نااہل ہوا ہے، تو یہ مقدمہ اس کی جانچ پڑتال پوچھ گچھ کے لیے ہے کہ یہ بتایا جائے کہ وہ پیسے کہاں گئے، کس اکاؤنٹ میں گئے، اور یہ جو جرائم جتنے کیے ہیں اس حوالے سے آج فرد جرم عائد ہونی تھی۔ یہ ایک ایسا عادی مجرم ہے کہ جس نے پہلے جب کورٹ کی طرف سے وارنٹ جاری کیے گئے وہ وارنٹ وصول کرنے سے انکار کیا۔ وارنٹ کی وصولی کا مرحلہ جب آگے چلا اور جب پولیس گرفتاری کے لیے گئی تو وہاں پہ دہشت گردوں نے اسلحے سے لیس اس کے کارکنان نے پولیس پر اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز پر نہ صرف حملے کیے بلکہ ان کو جانی نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ یہ ساری کارروائی جو لاہور کے امن کو خراب کیا گیا، بدامنی پھیلائی گئی اور جس طریقے سے لوگوں کے جان و مال کو نقصان پہنچایا گیا، یہ صرف اس لیے تھا کہ فرد جرم عائد نہ ہو اور مجھے پیش نہ ہونا پڑے۔ یہ سارا معاملہ جو اتنی ہائپ کریٹ کی گئی، یہ صرف اور صرف فرد جرم سے بچنے کے لیے یہ ہائپ کریٹ کی گئی، کیونکہ پتہ ہے کہ جب توشہ خانہ کا حساب مانگا جائے گا تو حساب دینے کے لیے ہے نہیں، کیونکہ پتہ ہے کہ جب پوچھا جائے گا کہ آپ کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز میں ملوث رہے ہیں تو اس میں بھی کوئی جواب دینے کے لیے نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ امر انتہائی افسوسناک ہے کہ اس پورے عدالتی پروسیس کو، عدالتی کارروائی کو، مقدمے کی سماعت کو بار بار تاخیر کا شکار کیا جا رہا ہے۔ اور آج جو ہوا میں اس پہ تھوڑی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ آج ان کی عدالت میں پیش ہونے کی کوئی نیت نہیں ہے اور ان کی بھرپور کوشش ہے کہ کسی بھی طریقے سے عدالتی کارروائی سے بچا جائے۔ جیسے کہ آپ پہلے ہی جانتے ہیں کہ جو وارنٹ والا معاملہ ہوا، وارنٹ والے معاملے کے بعد جو پولیس پر حملے کیے گئے، یہ صرف اسی لیے تھا کہ اس عدالتی کارروائی کو تاخیر کا شکار کیا جائے اور اپنا حساب دینے سے بچا جائے۔ آج جب یہ اسلام آباد پہنچا ہے ان کا ننا منا سا قافلہ، تو انہوں نے گاڑیوں کو ون وے ٹریفک پہ ڈال دیا جس سے تاخیر ہوئی۔ اگر یہ سیدھے راستے سے آتے تو شاید اب سے 1 گھنٹہ قبل عدالت میں پہنچ چکے ہوتے، مگر جان کے تاخیر اس لیے کی گئی کہ کورٹ میں جواب دینے کو ہے نہیں، توشہ خانہ میں فرد جرم لگنی ہے، وہ ان کو سوٹ نہیں کرتی، کیا جواب دیں گے؟ تو پہلے قافلے کو ون وے لے گئے، آگے سے آن کمنگ ٹریفک آئی جس کی وجہ سے سارا معاملہ تاخیر کا شکار ہو گیا۔ اب یہ بالکل جوڈیشل کمپلیکس کے باہر پہنچے ہیں اور گاڑی میں موجود ہیں، چاہیں تو عدالت میں جا سکتے ہیں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں نہ پولیس کی طرف سے، نہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی طرف سے، نہ حکومت کی طرف سے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور یہ گاڑی میں بیٹھ کے وہاں سے آرڈر چلا رہے ہیں، کارکنان کو پتھراؤ کی ہدایت دے رہے ہیں۔ یہ اتنا بزدل شخص ہے، یہ اتنا ڈرپوک شخص ہے کہ ایک فرد جرم کے پیچھے پچھلے کئی ہفتوں سے پوری نظام سرکار کو یہ مفلوج کر کے رکھ دیا ہے کہ وارنٹ موصول نہیں کرنا، وہاں پہ دہشت گردوں کو پناہ دے کر، مسلح کارکنان کو پناہ دے کر پولیس پر حملے کرنا۔ آج جو چیزیں برآمد ہوئی ہیں قوم کے سامنے ہیں،
معاملہ صرف یہ ہے کہ کیونکہ اس کے ہاتھ کرپشن میں رنگے ہوئے ہیں، توشہ خانہ کی چوری کی ہے، اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز پاس نہیں ہیں، رسیدیں پاس نہیں ہیں، فرد جرم سے بچنے کے لیے اور یہ جو توشہ خانہ کی چوری کا مقدمہ ہے اس کو آگے چلنے سے روکنے کے لیے اور تاخیر کا شکار کرنے کے لیے یہ تمام حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ آج 3:30 بجے ان کو عدالت میں پیش ہونا تھا، 3:30 سے پہلے انہوں نے کیا گاڑی ون وے ڈالی، آگے سے ون وے ٹریفک آئی، وہاں پہ معاملہ خراب ہو گیا، یہ رش میں پھنس گئے۔ اس کے بعد چند سو میٹر کی دوری پر جہاں پہ جوڈیشل کمپلیکس بالکل سامنے ہے، اب وہاں پہ کارکنان کو ہدایات دی، کارکنان نے پولیس پر پتھراؤ کیا، اور یہ پہلی دفعہ تاریخ میں ہوا ہے کہ کارکنان کی جانب سے آنسو گیس کے شیل فائر کیے گئے ہیں پولیس کے اوپر۔ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت عمران نیازی آج عدالت سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں دوبارہ، کہ لوگوں کی نظروں میں یہ ہو کہ میں اسلام آباد پہنچ گیا تھا، مجھے پولیس نے پیش ہونے نہیں دیا گیا۔ میں کیٹیگوریکلی آپ کو بتا دوں، نہ پولیس کی طرف سے، نہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی طرف سے، نہ وفاقی حکومت کی طرف سے کسی قسم کی کوئی دقت نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ گاڑی میں بیٹھ کے پتھراؤ کروایا جا رہا ہے، آنسو گیس کی شیلنگ کروائی جا رہی ہے پولیس پر۔ ہم اس لا کے پروسیس کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر انہوں نے عدالت میں پیش ہونا ہے، ان کو پوری سہولت کاری فراہم کریں گے، ان کو پورا فیسیلیٹیٹ کریں گے، یہ اپنی گاڑی لائیں اور آ کے عدالت میں پیش ہو جائیں۔ اور یہ جو بدامنی آج اسلام آباد میں پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ویڈیو فوٹیج موجود ہے، ہمارے پاس ایویڈنس موجود ہے کہ صرف فرد جرم کے ڈر سے ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اس فرد جرم سے اور یہ توشہ خانہ کے مقدمے سے کیسے بچوں، اور صرف تاخیری حربے استعمال کرنے کے لیے اب پتھراؤ اور شیلنگ کی گئی ہے پولیس پہ۔ اب جب پولیس پہ آپ شیلنگ کریں گے، پتھراؤ کریں گے، تو obviously پولیس اپنا دفاع کرے گی۔ تو اس لیے امن کو خراب مت کیجئے۔ آپ ایک بالکل بزدل آدمی ہیں اور فرد جرم سے بچنا چاہتے ہیں۔ ہمیں سمجھ آ رہی ہے جس شخص نے فورن فنڈنگ کے کیس کو 6 سال ڈیلے کیا، وہ توشہ خانہ کے کیس میں کیسے پیش ہو سکتا ہے؟ اور توشہ خانہ کے کیس سے بچنے کے لیے جو انہوں نے حربے استعمال کیے ہیں، تحریک انصاف مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ یہ ایک دہشت گرد جماعت بن چکی ہے، جن کے پاس پیٹرول بم ہے، جن کے پاس جدید اسلحہ ہے، جن کے پاس دہشت گردوں کے باقاعدہ دہشت گرد تنظیموں کے کلعدم تنظیموں کے اراکین ان کے پاس موجود ہیں۔ یہ جو آج ان کے کارکنان سامنے آئے ہیں، جو اسلحہ سامنے آئے، یہ بالکل کلیئر ہو گیا کہ یہ عمران خان صاحب وہاں پہ جانی نقصان کروانا چاہتے تھے، اور یہی ان کی پلاننگ تھی، اور پولیس نے ریسٹرینٹ شو کی۔ تو اس لیے سیدھی طرح عدالت میں پیش ہوں، یہ آپ کا معاملہ ہے، اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے، کسی قسم کی دقت نہیں ہے۔ آپ کے کارکنان پتھراؤ کریں گے تو قانون حرکت میں آئے گا، آپ کے کارکنان آنسو گیس کی شیلنگ کریں گے، قانون حرکت میں آئے گا۔ آپ کی چوری کیونکہ پکڑی گئی ہے، تو اب آپ گاڑی میں بیٹھ کے ایک ڈرامہ رچا رہے ہیں کہ آپ کو عدالت میں پیش نہ ہونا پڑے۔ عدالت میں پیش ہونا ہوگا، ہر حال میں ہونا ہوگا۔ آپ کے ساتھ مسلح لوگ موجود ہیں، کہا گیا تھا SOPs میں، آپ کی طرف سے لسٹ آئی تھی جس میں نام درج تھے کہ کن لوگوں کو جوڈیشل کمپلیکس کے احاطے میں جانے کی اجازت ملے گی۔ اس کے باوجود آپ نے ان SOP سے انحراف کیا۔ آپ کے ساتھ مسلح لوگ موجود ہیں، مسلح جتھے ہیں، پتھر آپ لاہور سے ساتھ لے کے آئے ہیں جو گاڑیوں سے نکال کے پولیس کو مارے جا رہے ہیں۔ یہ کام نہ کریں، چپ چاپ عدالت میں پیش ہوں، فرد جرم عائد ہونی ہے، اس مرحلے کو مکمل کریں، اور آپ جو پولیس کو نقصان آپ نے پہنچایا ہے اس پر بھی مقدمہ ہوگا اور قانون حرکت میں آئے گا۔ اور یہ جو آنسو گیس کے شیل ہیں، ہمیں یہ بھی اطلاعات ہیں کہ یہ آپ کو کہاں سے مہیا کیے گئے ہیں، اور وہ جس طریقے سے پولیس پر فائر کیے گئے ہیں آنسو گیس کے شیل، اور جس طرح پتھراؤ کیا گیا ہے، اگر یہ پتھراؤ نہ ہوتا، اگر یہ آنسو گیس کی شیلنگ نہ ہوتی، تو عدالت جانے میں تو دقت ہی کوئی نہیں تھی۔ آپ گاڑی ون وے پہ نہ ڈالتے۔ یہ تمام جو میں نے چیزیں بیان کی ہیں، یہ تاخیری حربے صرف اس لیے ہیں کہ آج عدالت میں پیش نہ ہونا پڑے، مگر عدالت لگ چکی ہے، وکلا موجود ہیں، آپ کو ہر حال میں عدالت میں پیش ہونا ہوگا۔ اس لیے یہ پتھراؤ بند کریں، گاڑی سے اتریں یا گاڑی لے کے جائیں۔ آپ کی گاڑی کو بالکل اجازت ہے کہ وہ جوڈیشل کمپلیکس کے احاطے تک جائے، اس میں کسی قسم کی کوئی دقت نہیں ہے۔ مگر ایک بزدل آدمی، ایک ڈرپوک آدمی جو
پاکستان کے امن کو تباہ کر رہا ہے ایک فرد جرم سے بچنے کے لیے، یہ اس کی سوچی سمجھی ایک سازش تھی، منصوبہ تھا، اور اس کو چاہیے کہ انسانوں کی طرح عدالت میں پیش ہو، ہر طرح سے اس کو عدالت میں پیشی کے حوالے سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. یہ بدامنی برداشت نہیں ہوگی. جن لوگوں نے کی ہے ان کے خلاف مقدمات بھی درج کریں گے. تھینک یو. وزیر اعظم کے معاون خصوصی داخلہ و قانونی امور عطا تارڑ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ لاہور کے ضمانت